الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کتاب کی خود شان بیان فرماتے ہیں جو کتاب حضور پاک پہ اتاری گئی، نازل کی گئی. وہو القرآن، وہ قرآن ہے. بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، کہ قرآن جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف اور واضح رستوں کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. وبشر المؤمنین بہ الذین یعملون الصالحات علی مقتضاہ، اور مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری دی جو اعمال صالحہ کرتے ہیں قرآن پاک کے حکم کے مطابق. ان لہم اجرا کبیرا یوم القیامہ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا قیامت والے دن. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَيْ وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے آئے ان کو خبر دے دیں کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے قیامت کے دن. جیسے اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے. اصل میں بشر تبشیر جو ہے وہ تو اچھی بات کے لیے ہوتی، لیکن یہ تحکم ہے، بطور تحکم کہا گیا اچھا تمہارے لیے خوشخبری یہی ہے کہ جہنم تیار ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. يُخْبِرُ تَعَالَىٰ عَنْ أُجْرَةِ الْإِنسَانِ وَدُعَائِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مَالِهِ بِالشَّرِّ. اللہ خبر دیتے ہیں کہ انسان کبھی جلد بازی میں اپنے آپ پر بھی، اپنی اولاد پر بھی، اپنے مال پر بھی نعوذ باللہ ہلاکت کی دعا کرتا ہے. یہ نہیں، اس کی جلد بازی ہے. اے بالموت والہلاک والدمار واللعن ونحو ذلک، وہ اپنی اولاد پہ دعا کر رہا ہے، موت کی، ہلاکت کی، بربادی کی، اور لعنتیں بھیج رہا ہے. جیسے آج کل ہمارے دیہاتوں میں بھی عام رواج ہے نا، اپنی اولاد کو 1-1 لاکھ لعنت، تجھ پہ لاکھ لعنت ہو، خدا تجھے برباد کرے، تمہیں موت ہی نہیں آتی، تم مرتے ہی کیوں. یہ ساری بد دعائیں جو ہیں نا یہ منع ہیں شریعت. انسان جب بھی دعا کرے تو اچھی دعا کرے، اپنی زبان سے بری بات نہ نکالے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھڑی ہوتی ہے منظوری کی، جو منہ سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے. فَلَوْ اسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ لَحَلَكَ بِدُعَائِهِ، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. اگر اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لے وہ تو ہلاک ہو جائے. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے اوپر بد دعا نہ کیا کرو. وَلَا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ مَنْ تُوَافَقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةَ إِجَابَةٍ يَسْتَجِيبُ فِيهَا، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی گھڑی ہو جو مستجاب گھڑی ہے، آپ نے دعا کی اور وہ پوری ہو گئی. وَإِنَّمَا يَحْمِلُ ابْنُ آدَمَ عَلَىٰ ذَلِكَ قَلْقِهِ وَحُجَّتِهِ، آدمی کو جب پریشانی ہوتی ہے تو ایسی باتیں منہ سے نکلتی ہیں، لیکن کمال تو یہی ہے نا کہ بھی پریشانی میں صبر کرے
اور جب اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے تو اللہ کا شکر کرے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہ انسان ہے ہی جلد باز۔ وقد ذکر سلمان الفارسی میں ابن عباس ہا ہونا قصۃ آدم، حضرت سلمان الفارسی حضرت ابن عباس نے حضرت آدم کا قصہ بیان فرمایا کہ جب ان کو روح ڈالی گئی، حین ہم بالنشوز قائما، اب قبل ان تصل الروح الی رجلیہ، ابھی آپ کی ٹانگوں میں روح نہیں گئی تھی لیکن اٹھنے لگ گئے۔ وذالک انہ جاءت النفخۃ من قبل راسہ، چونکہ سوف ان کے روح جو پھونکی گئی تو وہ سر کی طرف سے تھی۔ فلما وصلت الی دماغہ عطس، جب وہ دماغ میں آئی تو اس کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، قال اللہ یرحمک ربک یا آدم، اللہ نے اس کو جواب دیا کہ تیرا رب تجھ پہ رحمت کرے۔ فلما فصلت الی عینیہ فتحہما، فلما صرت الی اعضائہ وجسدہ جعل ینظر الیہ ویعجبہ، اب جب آہستہ آہستہ وہ روح ان کے اعضاء میں اور بدن میں آنے لگی تو دیکھ رہے تھے۔ فہم بالنشوز، اٹھنے کی کوشش کی، قبل ان تصل الی رجلیہ، حالانکہ ٹانگوں میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی تو نہ اٹھ سکے۔ وقال یا رب اجل قبل اللیل، دعا مانگی کہ یا اللہ میرے اندر روح مکمل فرما دے رات کے آنے سے پہلے۔ اب اللہ اپنی قدرت کا نظارہ بیان فرماتے ہیں وجعلنا اللیل والنہار آیتین، فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ يَمْتَنَّ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِآيَاتِهِ الْعِظَامِ، اب اللہ اپنے بندوں پہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کے انعام ہیں، ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ فَمِنْهَا مُخَالِفَتُهُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِيَسْكُنُوا فِي اللَّيْلِ وَيَنْتَشِرُوا فِي النَّهَارِ لِلْمَعَايِشِ وَالصَّنَائِعِ، کہ اللہ نے رات بنائی تاکہ اس میں تم آرام کر سکو، اور اللہ نے دن بنایا تاکہ اس کے اندر تم رزق کے لیے بھاگ دوڑ کر کے اپنا رزق حاصل کرو۔ والاعمال والاسفار، اور جو کام ہیں، وَلِيَعْلَمُوا عَدَدَ الْأَيَّامِ وَالْجُمَعِ وَالشُّهُورِ وَالْأَعْوَامِ، تاکہ دن رات کے اس حساب سے تمہیں پتہ لگے، مہینوں کا بھی، دنوں کا بھی، شہر کا بھی، سالوں کا بھی۔ وَيَعْرِفُوا مَضِيَ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبَةِ لِلدُّيُونِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْإِجَارَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، اور اسی رات دن کے چلنے سے تم لوگوں نے جو قرضہ لیا ہے یا معاہدے کیے ہیں یا عبادات ہیں جیسے رمضان ہے، حج ہے، تو وہ بھی اسی سے سمجھ آئے گا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَإِمَاشِكُمْ وَأَسْفَارِكُمْ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الزَّمَانُ كُلُّهُ نَسْكًا وَاحِدًا وَأُسْلُوبًا مُتَسَاوِيًا لَمَعَرِفَ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، اگر صرف دن ہوتا یا صرف رات ہوتی تو پھر تو کوئی حساب بھی معلوم نہ ہو سکتا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ كما قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، کیا تم سوچتے ہو، تدبر کرو کہ اگر اللہ رات صرف رات ہی بنا دے قیامت تک تو کون ہے جو روشنی لے کے آئے گا اللہ کے سوا؟ افلا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے، نہیں سمجھتے؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دن ہی دن بنا دیں پھر رات ہی نہیں ہوگی تو کیسے تمہیں سکون ملے گا یا آرام ملے گا؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَسْكُنُوا فِيهِ وَتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی، دن بھی بنایا تاکہ سکون بھی حاصل کرو اور رزق بھی حاصل کرو۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وہ ذات بلند و برتر ہے، شان والی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کے اندر بروج بنائے ہیں اور اس کے اندر اللہ نے سورج رکھا اور چاند رکھا ہے روشن۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہ ذات پاک ہے کہ جس نے رات دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنا دیا، رات دن کے پیچھے، دن رات کے پیچھے، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو سوچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو۔ جیسے فرمایا وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،
اور جیسے فرمایا یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار جیسے فرمایا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم اور جیسے فرمایا وآیۃ لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ثم انه تعالی جعل الليل آیۃ علامۃ یعرف بها رات کی بھی علامت ہے کیا یہ ظلام اندھیرا اور اس کے اندر چاند کا ظاہر ہونا اور دن کی بھی علامت ہے اور النہار علامت وہی النور طلوع الشمس النیرۃ فیہ روشنی اور اس کے اندر سورج کا نکلنا فاوت بین نور القمر وضیاء الشمس یعرف هذا من هذا اور اللہ نے سورج کی روشنی میں اور چاند کے نور میں فرق رکھا ہے وہ گرم ہے وہ ٹھنڈا ہے کما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق لآيات لقوم يتقون وقال تعالى يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج اس اللہ نے اسی حساب کے لیے ہے نا سارا کوئی رمضان ہے حج ہے مواسم ہے تو اگر یہ رات دن کا ہیر پھیر نہ ہوتا تو یہ نظام کیسے چلتا قال ابن جریر عبداللہ ابن کثیر فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النار مبصرۃ قال ظلمت اللیل وصدف النہار وقال الشمس آیت النہار والقمر آیت اللیل سورج جو ہے وہ گویا کہ نشانی ہے دن کی اور دن نشانی ہے رات کی فمحونا آیت اللیل السواد الذی فی القمر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ظلمت کو ختم کر دیتے ہیں وَكَذَلِكَ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ ابن جُرَيْجٍ قال ابن عباس كَانَ الْقَمَرَ يُضِيءُ كَمَا تُضِيءُ الشَّمْسُ اسی طرح چاند بھی روشن ہوتا ہے جیسے سورج وَالْقَمَرَ آیَةَ اللَّيْلِ اور چاند رات کی علامت ہے وَالشَّمْسُ آیَةَ النَّهَارِ اور سورج دن کی علامت ہے وَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ السَّوَادَ الَّذِي فِي الْقَمَرِ پھر ہم نے اس کو مٹا دیا وقد روى ابو جعفر جرير من طرق متعدد جيدة ان ابن الكوّاء سأل امير المؤمنين علي بن ابي طالب فقال يا امير المؤمنين ما هذه اللطخة التي في القمر فقال ويحك ما تقرأ القرآن فمحونا آية الليل فهذه محوه تو ایک آدمی ابن الکوّاء نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ چاند کے اندر یہ کیا سیاہی نظر آتی ہے حضرت تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب چاہتے ہیں تو اس کے اندر اندھیرا پیدا کر دیتے ہیں وقال كتمنا آیت اللیل كنا نحدن بابا آیت اللیل سواد القمر الذی فیہ وجعلنا آیت النہار مبصرۃ منیرۃ فخلق الشمس انور من القمر واعظم سورج جو ہے وہ چاند سے بڑا بھی ہے اور زیادہ روشن بھی ہے وقال ابن جريج من بعد جعلنا الليل والنهار آيتين قال ليلا نهارا كذلك خلقهم الله عز وجل والله اعلم بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کی تکلیفوں کو بیماریوں کو دور فرما دے آج بھی میں صبح 7 بجے سے 10 بجے تک ہسپتال میں تھا وہ نیبولائزیشن کر رہے تھے یعنی سانس کے لیے اور باقی تحلیلات بھی تھیں لیکن ابھی تک اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے فائدہ تو تب ہوگا نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نفع رکھیں گے اور شفا رکھیں گے یہ تو صرف اسباب ہیں حقیقتاً یعنی بالکل ہمت بھی نہیں ہوتی لیکن پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے حرم سے اور درس سے محروم نہ فرما تیرے گھر کی برکت سے اور قرآن کی برکت سے کچھ دیر تیرے ذکر میں گزر جاتی ہے تیری یاد میں گزر جاتی ہے آدمی گھر بیٹھا رہے پھر تو کچھ نہیں پڑھ سکتا زیادہ سے زیادہ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں بس اس کا علاج صرف یہی ہے کہ اللہ سے خصوصی طور پہ دعا کریں کہ اللہ صحت کاملہ دے اور اس نعمت عظیم سے محروم نہ کرے